بچے دینے والی دیگچی۔ مسز شیخ اور مسز رضوی دونوں ہمسائے تھے۔ مسز شیخ اور مسز رضوی کے باغ ساتھ ساتھ تھے، درمیان میں صرف ایک باڑ تھی۔ اس گلی کے سب لوگ جانتے تھے کہ مسز رضوی تھوڑی لالچی ہیں۔ مسز شیخ شام کا کھانا بنا رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ مسز رضوی اپنے باغ میں تھیں۔ وہ کلیوں کے پودے سے کلیاں چن رہی تھیں، مگر یہ پودا مسز رضوی کا نہیں تھا، یہ مسز شیخ کا پودا تھا، جس کا کچھ حصہ باڑ سے نکل کر مسز رضوی کے باغ کی طرف جا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں کہ مسز رضوی میرے پودے سے پھول چن لیں، ہمسایوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، ویسے بھی مجھے بھی تو ان سے ایک بڑی دیج کی ادھار چاہیے، مسز شیخ نے سوچا۔ مسز شیخ نے پچھلا دروازہ کھولا اور باغ میں چلی آئیں۔ مسز رضوی ابھی تک پھول چننے میں مصروف تھیں۔ کیا حال ہے مسز رضوی؟ اچانک پکڑے جانے پر مسز رضوی گھبرا گئیں اور وہ تمام پھول جو انہوں نے اکٹھے کر رکھے تھے نیچے بکھر گئے۔ اوہ ہائے مسز شیخ، میں ذرا یہ باغ کی صفائی کر رہی تھی۔ ہاں میں دیکھ رہی ہوں، کافی سارے پھول آپ کی طرف گرے پڑے ہیں، ہمارے اس پودے نے کافی گند مچا رکھا ہے آپ کے باغ میں۔ نہیں نہیں، ہاں ایسے کوئی بات نہیں، مجھے ان پھولوں کی خوشبو بہت پسند ہے اور یہ بہت خوبصورت پودا ہے۔ ہاں بالکل، آپ کو جب بھی اور جتنے بھی پھول چاہیے ہوں تو آپ لے سکتی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کتنی اچھی ہیں نا، یہ کہہ کر وہ نیچے گرے ہوئے پھول چننے لگی۔ مسز شیخ نے غور سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ آئندہ لالچ اور جھوٹ سے باز رہیں۔ مسز رضوی، کیا آپ کے پاس ایک بڑے سائز کی دیگچی ہے؟ میں آج مچھلی کا شوربہ بنانا چاہتی ہوں، میرے شوہر اور ان کے دوستوں کے لیے، مگر میرے پاس جو دیگچی ہے وہ بہت چھوٹے سائز کی ہے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں ابھی لائی، یہ کہہ کر وہ اندر گئیں اور بڑے سائز کی دیگچی لے کر آئیں۔ بہت شکریہ، میں بہت جلد واپس کر دوں گی۔ کچھ دنوں بعد مسز شیخ نے دوبارہ مسز رضوی کو جب باغ میں کھڑی دیکھا تو ان کی دیگچی لے کر باغ میں آ گئیں اور کہا، یہ لیں آپ کی دیگچی، صاف ستھری اور دھلی ہوئی۔ بہت بہت شکریہ مجھے ادھار دینے کے لیے، کیونکہ اس دن سالن بہت مزے کا بنا تھا اور مجھے لگتا ہے یہ سارا اس دیجکی کا کمال تھا۔ مسز رضوی نے جب دیجکی میں دیکھا تو اس کے اندر ایک اور دیجکی تھی۔ ارے یہ کیا، اس کے اندر تو ایک چھوٹی دیجکی بھی ہے۔ اوہ ارے ہاں، جب یہ آپ کی دیجکی میرے باورچی خانے میں تھی تو اس نے ایک بچہ دیا ہے۔ کیا بچہ؟ ہاں سچ میں، اس دیجکی نے ایک بچہ دیا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ بچے کو ماں سے دور کریں، اسی لیے یہ بچہ بھی آپ کو دے رہی ہوں، کیونکہ اس ماں دیجکی کی مالکن تو آپ ہی ہیں۔ مسز رضوی کو لگا کہ مسز شیخ شاید تھوڑی پاگل ہو گئی ہیں، مگر پھر لالچ ان کے اندر آ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ مجھے اس سے کیا مطلب کہ یہ چھوٹی دیجکی کہاں سے آئی، اس دیجکی کی بچی ہے یا نہیں، مجھے تو ایک برتن مفت میں مل رہا ہے۔ وہ خوش خوش برتن اپنے گھر لے گئیں۔ دن گزرتے رہے، دوبارہ مسز شیخ نے دیجکی مانگی اور کہا، اس دن سالن بہت مزے کا بنا تھا، آج پھر مہمان آ رہے ہیں اور مجھے زیادہ مقدار میں کھانا بنانا ہے، کیا آپ مجھے وہ دیجکی دوبارہ دیں گی؟ وہ جلدی سے گئیں اور وہ برتن دوبارہ لے آئیں اور یہ سوچنے لگی کہ شاید یہ برتن اس دفعہ بھی کوئی بچہ دے دے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس دفعہ بھی سالن بہت مزے کا بنے گا، یہ لیجئے۔ کافی دن گزر گئے مگر مسز شیخ نے برتن واپس نہ کیا۔ ایک دن مسز رضوی نے سوچا کیوں نہ میں خود ہی پوچھ لوں۔ انہوں نے پوچھا تو مسز شیخ نے کہا، اوہ یاد آیا، میں ابھی لائی۔ وہ باورچی خانے میں گئیں اور کافی دیر تک واپس نہ آئیں۔ کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد جب مسز شیخ خالی ہاتھ واپس آئیں تو کہنے لگی، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری دیجکی واپس نہیں کر سکتی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ مر گئی ہے۔ ہیں؟ کیا؟ وہ کیسے مر سکتی ہے؟ وہ بہت حیران ہوئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک برتن کیسے مر سکتا ہے؟ وہ کون سا کوئی زندہ چیز ہے؟ آپ مجھے پاگل بنا رہی ہیں؟ مجھے میرا برتن واپس چاہیے بس۔ ایک منٹ، یہ وہی دیجکی ہے جس نے بچہ دیا تھا، اور اگر یہ دیجکی بچے دے سکتی ہے
تو یہ مر بھی تو سکتی ہے۔ مسز رضوی کا منہ حیرانگی سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ انہیں کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہیں۔ مسز شیخ مسکرائیں اور اپنے گھر واپس چلی گئیں، اور مسز رضوی اچھی طرح سے سمجھ گئیں کہ لالچ کتنی بری بلا ہے۔ انہوں نے آئندہ لالچ اور جھوٹ سے باز رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو بچوں، آج اس کہانی سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ بعض دفعہ انسان زیادہ کے لالچ میں اپنے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ بھی کھو بیٹھتا ہے۔ تو بچوں، آپ کو یہ کہانی اچھی لگی اور نہیں لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹس کیجیے، لائک کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ایسی اچھی اور مزیدار کہانیاں سب سے پہلے آپ سنیں۔